सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अभी एक तस्वीर आप पीछे देखेंगे, ये एक मौलाना है, जर्मनी में मुकीम है और आजकल सरकारी मेहमान है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ये सरकारी मेहमान, क्या वजह हुई। लेकिन थोड़ा सी पहले तफसील बता देता हूँ कि इंसानियत बहुत से लोगों में आज भी ज़िंदा है और कई ऐसे लोग हैं जो दिली तौर पर हमदर्दी भी रखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह हम इंसानियत की खिदमत करें। इसमें यह सवाल नहीं कि मुसलमान, इसमें यह सवाल नहीं कि क्रिश्चियन, इसमें इंसानियत का अगर आप नाम लें तो सबसे बेहतर है। मुख्तलिफ आपने देखा तरीक़ों के साथ लोगों से चैरिटी वसूल की जाती है और लोग खुशी से देते हैं और मुख्तलिफ हमने तरीक़े बनाए हुए हैं और मकसद ये होता है कि ये जो पैसे दिए जाते हैं, ये जो मुस्तहिक़ अफराद हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इसके हकदार हैं, उन तक ये पैसे पहुँचें और उनकी कोई मदद हो सके। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी मुल्क पे आफ़त आती है, किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, तो मुख्तलिफ़ जगह पे फिर इस तरह के लोग हरकत में आते हैं और कहते हैं जी ये पैसे दो हमें, कोई चंदा दो के नाम से लेता है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, और ये पैसे फिर उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जिनके लिए ज़ाहिर है उस वक़्त ज़रूरत होती है पैसों की। और इसका फिर कई लोग जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लोगों ने इस तरह चैरिटी के नाम पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन तो कराई हुई है। इंग्लैंड में मैंने देखा बेशुमार इस तरह के लोग हैं जो ये काम करते हैं, इधर जर्मनी में भी है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में तो हर जगह पे आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो अब ये हालात हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पे भी लोग खड़े होते हैं हमें जी इतने मस्जिद के लिए कुरान पाक चाहिए, मस्जिद के लिए ये चाहिए, मस्जिद के लिए वो चाहिए, ये कह रहा है मस्जिद के लिए पंखे चाहिए और ये पैसे ये पैसे जो असल प्रॉब्लम है वो उन लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। और वाकई आप नेक दिली के साथ ये काम कर रहे हैं, ये है असल में मसला। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही कोई पैसा किसी को नज़र आता है और वो फिर वहाँ पे वो काम भूल जाता है जिस काम के लिए उसने ये काम शुरू किया होता है। इन साहब ने जी यहाँ पे बाकायदा तौर पर ये जो साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने एक चैरिटी के नाम पे लोगों से रकम लेने का सिलसिला शुरू किया जर्मनी में। और फिर बाकायदा तौर पे ये बड़े मास्टर होते हैं कहानी शहानी सुनाने में। ये ज़्यादा आपको आखिरत की कहानियाँ सुनाएंगे, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डरावने ख्वाब दिखाएंगे कि आपका दिल जो है वो नरम हो जाएगा और फिर मसाले देंगे। ये कोई आम बंदे की बात नहीं है, इसके लिए कहानी सुनानी पड़ती है। बगैर कहानी के कोई पैसे नहीं निकालता। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में रहम होता है और निकाल लेते हैं। ज़्यादा यही होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा गुर होना चाहिए, ये हर आदमी नहीं कर सकता। पैसे किसी से अल्लाह के नाम पे लेने भी बड़ा गुर है। वहाँ पाकिस्तान में देखे जो फ़कीर होते हैं वो सब निकलते हैं बाहर, मर्द आड़ी उसी की लगती है जिसका ज़रा तरीका वारदात जो होता है वो ऐसा होता है कि अगले के दिल को नरम करना है, अगले के दिल के अंदर खौफ खुदा डालना है और अगले के दिल को आपने दुनिया से आखिरत पे लेके जाना है। उसको आखिरत की एक कैमरे में ऐसी ही उसको फिल्म दिखानी है कि उसने फिर ऑटोमेटिक आपकी जेब खाली करनी है। मगर ये सब नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस पर रात दिन काम करते। ईदी साहब थे, आपने देखे, उन्होंने अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, मगर जो भी पैसे आज भी आप सबको पता है कि लोगों पे खर्च होते हैं, किसी की मैयत हो, कोई कफन दफन हो, बच्चे पढ़ाने हो, बड़ी लंबी दास्तान है। लेकिन अभी इस मौलाना साहब की बात सुना, इन्होंने जी लोगों से पैसे खींचे और किस नाम पे? गज़ा। बताया गया कि ये पैसे वहाँ पे जाएंगे, उन लोगों तक पहुँचेंगे, वो खाना खाएंगे,
اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور پھر یہ پیسے لینے کے بعد انہوں نے کیا کام ڈالا، انہوں نے مہنگی گاڑیاں خریدی، اور جو زبردست قسم کی رولیکس گھڑیاں ہوتی ہیں اچھے والی، وہ 4 گھڑیاں ان سے برآمد ہوئی۔ جرمن پولیس نے جب ان کی انکوائری کی، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں آپ چیلٹی چندہ مندہ جیسے مرضی اکٹھا کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں بھی حساب دینا پڑتا ہے کہ یہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ انگلینڈ میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپنی بنا لی تو بعد میں وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈنڈی پروگرام چلتا ہے کہ اپنے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جس کو پہنچنا ہوتا ہے وہ کم۔ میں ایک بات شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک دفعہ ایک لڑکی تھی کراچی کی، تو وہ میرے انگلینڈ آفس میں آئی، تو اس کو کوئی ضرورت تھی، کوئی پیپر وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی، تو میں نے کہا کیا کرتی ہو آپ؟ کہتی کہ میں یہ ڈبا سا پکڑ کے تو کسی چیریٹی کی والے ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور باہر اکٹھے کرنے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا ملتا ہے؟ کہتی مجھے 30% ملتا ہے، یعنی کہ 100 پاؤنڈ ہوگا تو 30 اس کے ہوں گے۔ تو کہتی ایک دن میرا سے 1.5 پاؤنڈ بنا، کافی دیر کی بات ہے۔ تو ان کو کمیشن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ فری میں اکٹھے کرتے ہیں، یہ اخراجات بھی ان کے، جو بس کرایہ کھانا پینا یہ سب ڈال کے جو مستحق ہوتا ہے اس تک بس آپ صاحب لگا لے کے معمولی سی رقم پہنچتی ہے، اس سے اس کا سسٹم چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ لیکن یہاں پہ اگر یہ سارے پیسے ایمانداری کے ساتھ ان پہ خرچ کیے جائے تو ان کی حالت بدل جائے۔ آپ اندازہ لگا کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر طرف غربت ہی غربت، ہر جگہ پہ آپ کو اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے غریب ممالک۔ اچھا اب انہوں نے جناب وہاں پہ جب ان کو پولیس نے چیک کیا کہ یہ مہنگی گاڑیاں کدھر سے آ گئی، یہ گڑیاں چھڑیاں آپ کدھر سے چھاپا لگا، یہ جناب جواب نہیں دے سکے۔ ڈسلڈورف کے علاقے میں شاید یہ واقعہ پیش ہے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کیا۔ آج کا سرکاری مہمان ہے، جیل میں ہے۔ اور ایک اور سن لیں، بیگم صاحبہ بھی ساتھ شامل تھی۔ بیگم صاحبہ نے بھی یہ کام ڈالنے میں کسر نہیں چھوڑی جو اس کی بیگم تھی، اور ان لوگوں نے غریبوں کے نام پہ پیسے لے کے جو ان تک نہیں پہنچے اس سے اپنی عیاشی شروع کر دی۔ حالانکہ جرمنی میں اگر یہ نارمل سادہ لوگ کوئی زندگی گزارنی چاہے اور ان لوگوں کی طرف دیکھے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، تو میرا شکر کر کے بہترین یہاں پہ زندگی گزار سکتا۔ لیکن ایسا سوچنا بہت کم لوگوں کا کام ہے کہ لالچ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اور یہ اس طرح غریبوں کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے بے شمار ایسے لوگ ہیں پاکستان میں تو آپ کو عام ملتے ہیں، وہ بے نظیر بھی انکم سپورٹ جو ملتی ہے اس میں سے 500 کی ڈنڈی مارتے ہیں، جس نے دینے 500 وہ رکھ لیتا ہے۔ اگر 10,000 بندے کو دیا تو 500 کی اس کی دیہڑی ہے، دیہڑی نہیں فی بندہ، تو شام کو خود دیکھے کتنا اس کا بنتا ہے۔ وہ پھر بڑے بڑے وزیروں مشیروں ان کی بیگمات کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، چندے پہ پال رہے ہیں یہ بھی۔ اگر کہے نا کہ یہ چندے پہ نہیں پال رہے، حلال کی کمائی پہ نہیں یہ پال رہے، حلال کی کمائی پہ اگر یہ پلیں گے تو حلال کے کام کریں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ جس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ پیسے حلال کے ہیں وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ نہ کسی کا حق مارے گا، نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا۔ جو عزت دار بندہ ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ عزت کیا چیز ہے، وہ دوسرے کی عزت پہ بھی حملہ نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو تکلیف نہیں دے گا۔ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے وہ صابن کی ٹکیا دینے پہ بھی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، گٹر پہ ڈھکنا دینے پہ بھی تصویریں بن رہی ہوتی ہے۔ یہ آج کا مریم جس طرح اس کو شوق ہے کہ وہ واش روم کے باہر بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں لگی اسے، کہ جب مت ماری جاتی ہے انسان کی وہ سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کو جیل میں کتنی دیر رہنا پڑے گا، یہ عدالت دیکھے گی کہ اس نے کتنا فراڈ کیا، کتنے لوگوں سے پیسے لیے، اس کے بعد سزا سنائی جائے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں تو اس سے غریب کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اعتماد نہیں کرتے کسی پہ، لوگ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ پھر جو صحیح بھی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی فراڈ نہ ہو، تو پھر لوگ کہتے رہنے دیتے۔ اب ہر غریب کے پاس آپ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش اگر کرے تو پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ایسے بھی ادارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، جو رقم وہاں تک پہنچتی ہے، یہ نہیں میں کہتا نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، کئی ایسی جماعتی طور پہ لوگ ہیں
وہ بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ایک سسٹم کے مطابق۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، یہ مساجد کے نام پہ پیسے لے کے کبھی یتیموں کا مال لے کے کھا جاتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کھا جاتی ہے، کبھی کچھ کھا جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ مگر یہ یورپ ہے، یہاں پہ آپ کو حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے پاس جو گاڑیاں یہ وہ پکنک اس نے منائی، باقی جیل میں رہے گا، اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ یہ کن پیپروں پہ یہاں پہ رہ رہا تھا، وہ بات کی بات ہے کہ کس ملک سے یا وہاں اس کو بھجوایا جائے گا، باقی کی خدمت وہاں پہ اس کو کہا کہ جائے گا کرو جا کے۔ تو جن غریبوں کا اس نے حق مارا وہ آج دیکھ لے غزہ کے لوگ۔ تو اس طرح کے لوگ وارداتی جو ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ کوئی گیم ڈالنی ہے، اس حساب سے پھر لوگوں کے دماغ کیچ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ یہ جناب پھر اوپر سے سنت رکھی ہوئی ہے داڑھی، اوپر سے کام دیکھیں ان کے کیسے، کیونکہ ان لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ سب سے ضروری چیز ہے خدا کا خوف، اور جب تک نہیں ہے اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔